حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کپڑے کی تجارت فرماتے تھے اور اسی سے گزر اوقات ہوتا تھا۔ جب خلیفہ بنائے گئے تو حسب معمول صبح کو چند چادریں ہاتھ پر ڈال کر بازار میں فروخت کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ملے اور پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بازار جا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ اگر آپ تجارت میں مشغول ہو گئے تو خلافت کے کام کا کیا ہوگا؟ فرمایا پھر اہل و عیال کو کہاں سے کھلاؤں؟ عرض کیا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلتے ہیں، جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امین الامت کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ دونوں حضرات ان کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے ایک مزدور کو جو اوسطاً ملتا تھا، نہ کم نہ زیادہ، وہ مقرر فرما دیا۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ نے درخواست کی کہ کوئی میٹھی چیز کھانے کو دل چاہتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس تو دام نہیں کہ خریدوں۔ اہلیہ نے عرض کی کہ ہم روز کے کھانے میں سے تھوڑا تھوڑا بچا لیا کریں، کچھ دنوں میں اتنی مقدار ہو جائے گی۔ آپ نے اجازت فرما دی۔ اہلیہ نے کئی روز میں تھوڑے سے پیسے جمع کر لیے۔ آپ نے فرمایا کہ تجربے سے یہ معلوم ہوا کہ اتنی مقدار ہمیں بیت المال سے زیادہ ملتی ہے، اس لیے جو اہلیہ نے جمع کیا تھا وہ بھی بیت المال میں جمع فرما دیا، اور آئندہ کے لیے اتنی مقدار جتنا انہوں نے روزانہ جمع کیا تھا اپنی تنخواہ میں سے کم کر دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہونے سے پہلے بھی تجارت کیا کرتے تھے اور وہ ضروریات کو کافی تھا، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو آپ نے فرمایا کہ میری قوم کو یہ بات معلوم ہے کہ میرا پیشہ تجارت ہے، میرے اہل و عیال کے خرچ کو ناکافی نہیں ہے، لیکن اب خلافت کی وجہ سے مسلمانوں کے کاروبار میں مشغولی ہے، اس لیے بیت المال سے میرے اہل و عیال کا کھانا مقرر ہوگا۔ اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہونے لگا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت فرمائی کہ میری ضرورتوں میں سے جو چیزیں بیت المال کی ہیں وہ میرے بعد آنے والے خلیفہ کے حوالے کر دی جائیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی دینار یا درہم نہیں تھا، ایک اونٹنی تھی، ایک پیالہ تھا اور ایک خادم تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ ایک اوڑھنا، ایک بچھونا بھی تھا۔ یہ اشیاء حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب پہنچی تو آپ نے فرمایا اللہ ابوبکر صدیق پر رحم فرمائے، آپ نے اپنے بعد آنے والوں کو مشقت میں ڈال دیا۔